مارشل کپیل کاک جو ایک کشمیری پنڈت تھا اور وہ انڈیا کی ایئر فورس میں ایئر مارشل کے عہدے سے ریٹائر ہوا. میری اس سے ملاقات دبئی میں ایک کشمیر کے کانفرنس بھی ہوئی اور اس کا ایک انٹرویو انڈیا کے ایک چینل پہ بھی چلا جس میں 370 اور 35A کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو ایئر مارشل کپیل کا جو کشمیری پنڈت تھا, ہندو تھا. اس نے یہ کہا کہ یہ جو لنک ہے 26 اکتوبر 1947 کو جو معاہدہ نے ایکسیشن ٹو انڈیا کی بات کی تھی, اس کے بعد 370 کے ذریعے اس کو ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا بنایا. اگر آپ 370 کو ختم کر دیں گے تو جو لنک بٹوین جموں کشمیر اسٹیٹ اینڈ انڈیا وہ ختم ہو جائے گا. لہذا وہ 26 اکتوبر سے پہلے والی صورتحال پہ وہ ان کی پوزیشن جو چلی جائے گی. اس طرح اب میں آپ یہ بات بتا دوں کہ جو کلیم انڈیا کرتا ہے وہ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے کہ اب انڈیا 370 کے ختم کرنے کے بعد جموں کشمیر کا جو سب سے قبضہ اس پر بھی اس کا کوئی حق یا باقی نہیں رہتا. 35 ہے یہ بھی ابھی میں رایا صاحب کے پاس ایک گزٹ آف انڈیا میں تھی, ابھی شاید آپ پڑھ کے بھی سنائیں گے, اس میں بڑی واضح طور پہ یہ بات لکھی گئی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں کی چلائی تحریک نہیں تھی, یہ بلکہ اس وقت کے پنڈتوں کی چلائی تھی کہ 1922 کی بات ہے, شاید 1925 یا 27 میں جا کے 27 میں جا کے 1927 میں جا کے یہ وہاں پہ قانون پاس ہوا, کیونکہ اس وقت ویسٹ پاکستان پنجاب سے یا انگریز جو تھے وہ آ رہے تھے جموں کشمیر کے اندر, اور انگریز جو وہاں پہ پراپرٹی خریدتے تھے اور ہندوستان سے بہت سارے لوگ اسے, تو یہ ان کی اپریہنشن تھی کہ یہ ملازمتوں بھی قبضہ کر لیں گے اور یہ کشمیر کے لوگ غریب لوگ ہیں تو ان کی پراپرٹی بھی قبضہ کر لیں گے. تو اس وقت اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ مہاراجا نے 1927 میں اسٹیٹ سبجیکٹ لگایا. پھر اس سے آپ کو پتا ہے کہ ایک پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے, تو پھر کچھ سال کے بعد اس کو جو ہے وہ 100 میں کنورٹ کرتے ہیں, پھر 2 میں کنورٹ کرتے ہیں, پھر جا کے کلاس 7 کا جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ جو کسی کو جاری کیا جا سکتا ہے. تو ایسے حال میں اس کو روکنے کے لیے جموں کشمیر کے اندر پراپرٹی کو روکنے کے خریدی کو روکنے کے لیے, ملازمت قبضے کرنے کے لیے انہوں نے یہ 35A کا جو ہے استعمال میں لایا تھا. اور یہ ہمارا ایک تشخص ہے, کشمیریوں کا یہ تشخص ہے کہ چاہے وہ آج بھی اس آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی اسٹیٹ سبجیکٹ از دی اونلی آئیڈینٹی جو ہمارے کشمیریوں کے پاس ہے, چاہے وہ کشمیری کراچی میں رہتا ہے, لاہور میں رہتا ہے, سیالکوٹ میں رہتا ہے, گجرانوالے میں رہتا ہے, گجرات میں رہتا ہے, یا راولپنڈی, پشاور یا احمد آباد میں کسی بھی رہتا ہے, تو اس کے پاس وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, وہ شناخت ہے. اور ہم اپنے تشخص کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتے, اور یہ تشخص جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں ایک دفعہ انڈیا میں دہلی میں ایک کانفرنس میں گیا جناب اسپیکر, تو وہاں پہ 3 دن ہماری پریس کانفرنس, اس میں یاسین ملک صاحب بھی موجود تھے, اس میں کیا نام محبوبہ مفتی بھی موجود تھی, اور بہت سارے لوگ موجود تھے. تو اس میں جب تیسرے دن وہاں پہ ایک شخص ہے, وہ وجاہت نام تھا اس کا, وجاہت بیگ یا کیا نام تھا اس کا, اس نے کھانا دیا ہمیں اپنے گھر پہ. تو وہ کمشنر بھی رہا اور سیکرٹری بھی رہا لوکل گورنمنٹ کا انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو اس نے ہمیں جا دی, تو وہاں پہ ایک خاتون تھی, اس نے کھڑے ہو کے بات کی آخر میں. اس نے کہا مجھے یہ بات بتائیں کہ پچھلے پتہ کتنے سال سے, 30 سال سے, 40 سال سے ایک کشمیری جو ہے, مجھے نہیں پتا جموں کا تھا یا ویلی کا تھا, وہ جو ہے یہاں پہ انڈیا میں دکان کر رہا ہے اور وہاں پہ کھاتا بھی ہے اور یہاں سے لیتا بھی ہے, اور پھر جب بھی بات کرتا ہے کشمیر کی بات کرتا ہے. میں نے کہا یہی تو تمہاری بھول, کشمیری اپنا تشخص دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا, وہ اپنا تشخص ختم ہونے کے لیے پیاگیری کرے گا, اس کے لیے جان دے سکتا ہے, لیکن تشخص ختم نہیں ہونے دے سکتا. یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی بہت بڑی بھول تھی کہ آج تک کشمیریوں کے تشخص کے حوالے سے اس نے یہ جو کاریگر لگائی ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی پاکستان کی حکومت نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا, کوئی اس پہ زور نہیں دیا, کوئی اس پہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی دیش میں بسانے کی کوشش کی. حالانکہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا اسپیکر ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یونائٹڈ نیشنز UNCAP کی جو ریزولوشنز ہیں 122, 125, 126 یہ بات کہتی ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پوری ریاست جموں کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان, AJK, لداخ لے, کارگل وغیرہ اور جموں اور ویلی دونوں کو ملا کے اس کی ڈیموگرافک کی کوئی چینجز نہیں لا جاتی, نہ ایسا کوئی قانون لایا جا سکتا ہے جس میں اس میں تبدیلی لائی جا سکے, اور نہ اس کی آبادی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے, یہ اسلامی کانسٹیٹیوشنل کرداروں کے خلاف ہے. ہم اس کو کبھی نہیں مانتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کوئی فرضی طور پہ اور جبر کے تحت کرنا ہے. دنیا کا ایشو یہ ہے کہ دنیا اکانومی پہ چلتی ہے, معیشت پہ چلتی ہے,
انڈیا از بگ اکانومی، اور یہ ہمارے لوگ بھی جو ڈر کے انڈیا کے سامنے لیٹ گئے اور ہماری کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ہم کبھی کسی سے برداشت نہیں کریں۔ اب یاسین ملک کی طرف دوبارہ آتے ہیں سر۔ یاسین ملک کا قصور یہ ہے کہ کشمیری کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اگر یہ اس کا قصور ہے تو میں بھی اس کے برابر کا شامل ہوں۔ اگر وہ اپنی آزادی کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کی آزادی کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے رائٹ آف ووٹ کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کی بات کرتا ہے، رائٹ آف اسٹیشن کی بات کرتا ہے، رائٹ آف فریڈم کی بات کرتا ہے، تو یہ لوگوں کے بنیادی حق ہے جو کسی بھی دنیا کے قانون یا آئین کے تحت دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس پہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس پہ ہم برابر کی جرم ہے، پھر ہمیں بھی سزا دی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے آزاد جموں کشمیر 9 مہینے تک خدا گواہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اسپیکر۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرارداد، میں یہ کہتا قرارداد نہ لائے، ضرور قرارداد لے کے، میں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، قرارداد کوئی نہ کوئی تضاد ہونا چاہیے۔ اسمبلی بیسیکلی کشمیر کی آزادی کے تحریک آزادی نشید کے بیس کیمپ کی اسمبلی ہے، اس پہ لوگ بہت توقعات رکھتے ہیں۔ آج بھی جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر یا مقبوضہ جموں کے اندر، اس طرح بھی لوگوں کی توقعات ہے کہ یہ اسمبلی کیا جو ہے یہ موقف رکھتی ہے اور یہ کیا نیا عمل اختیار کرتی ہے ہمارے اس بارے میں جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب اس میں آپ مجھے یہ دکھا لیں گے، ابھی 19-20 تاریخ سے یہ کام چل رہا ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب ان کے وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی مظفر آباد میں آ کے، اس پریس انہوں نے کہا جی کہ ہم پتہ نہیں پرسوں جو ہے یہ مظاہرے کریں گے پورے آزاد کشمیر کے اندر۔ اچھی بات، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں جس وزیر اعظم نے یہ پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، جن وزراء نے یہ پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، کیا وہ آزاد کشمیر کے کسی کونے میں کسی ایک مظاہرے میں وہ شامل تھے؟ کیا ان کی سیریسنس کا یہ عالم ہے؟ وہ سارا دن سوئے رہے، رات کو 4 بجے اٹھے، شام کو صبح 4 بجے جاگتے رہے، یہ ان کی کارکردگی ہے؟ کیا کشمیر کے ساتھ ان کی ہمدردی کا یہ عالم ہے اور یاسین ملک کے ساتھ ان کا یہ عالم ہو کہ یہ میں سمجھوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایمرجنسی نافذ کر کے ہمیں سب کچھ چھوڑ کے یاسین ملک کی جان کو بچانے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک لیڈرشپ روشنی پیدا ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ وہ ایک آواز ہے پورے کشمیر کی آواز، اگر اس آواز کو آج دبایا گیا تو پھر کل ہماری آواز کو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میری یہ سچویشن ہے جناب اسپیکر۔ میں آج ابھی دیکھ رہا تھا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے 21 مئی کو ایک لیٹر لکھا ہے، جو وزیر ایڈوائزر جو ہے اس نے ایمنسٹی نیشن کو لکھا ہے، ہائی کمشنر آفس یونائیٹڈ نیشن کمیشن ہیڈ کوارٹر USA کو لکھا ہے، ہیومن رائٹس واچ کو لکھا ہے، ہیومن رائٹس واچ نیو یارک پاکستان کو یہ لیٹر لکھا ہے۔ اس میں نے یاسین ملک کے حوالے سے یہ بات وہاں پہ انہوں نے زور دے کے کی ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے۔ میری یہ سجیشن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ سارا ایوان اس طرح سے اس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس علاقے کے چغتائی صاحب بھی ہیں، رشید صاحب بھی اس علاقے پہ رہنے والے، اب یہ میری یہ رائے ہے کہ ہمیں سب کو مل کے 25 تاریخ کو گورنمنٹ آف انڈیا اپنی ایک جعلی اور فرضی عدالت سے یاسین ملک کو سزا دے دیں۔ اب مجھے نہیں پتا سزا بہت بھی ہو سکتی ہے یا ان کو سزا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا میں سمجھتا کو اور ہماری تحریک کے حوالے سے اسمبلی کو قابل تھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ 25 تاریخ کو ہم LOC چکوٹھی کی طرف یہاں سے مارچ کریں اور وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور بھرپور طریقے سے تمام لوگ اس سے اپیل کریں کہ جو بھی اس علاقے میں جو آ سکتے ہیں آپ سب لوگ اکٹھے چلیں۔ میری یہ رائے، میں یقین کرتا ہوں کہ جو حکومت